امرود بلڈ پریشر کا آخری اور پہلا علاج ہے. ایسا امرود جس میں کیڑا نہ ہو، اور ایسا امرود جو گلا ہوا ہو. بنیادی طور پہ وہ گلا ہوا نہیں ہوتا، وہ دبا ہوا ہوتا ہے. دبا ہوا امرود وہ دبے گا جو بہت پکا ہوا ہوگا، جو پکا ہوا نہیں ہوگا وہ دبے گا نہیں. ہاں، گلا ہوا وہ ہے جس کے اندر کیڑا ہے، اسے گلا ہوا کہیں. جو دبا ہوا ہے ہم اس کو گلا ہوا کہتے ہیں. اس کے اوپر سے دبی ہوئی وہ چیز کاٹ لیں، ہلکی نمک نہیں، ہلکی کالی مرچ اس پہ ڈال دیجیے، جی بھر کے کھائیں. کبھی امرود کے فائدے بتاؤں گا، جی چاہتا ہے امرود کو میں بتاتا چلا جاؤں، پھر اتنے سستے نہیں بکیں گے. امرود کھانے والا کبھی موٹا، کبھی ہائی بلڈ پریشر، کبھی ٹینشن، کبھی نیند کی کمی، کبھی اعصابی کمزوری، اور کبھی ہیپاٹائٹس اور جگر نہیں ہو سکتا. امرود سے دوستی کریں، امرود سے باتیں کریں، امرود سے تعلق قائم کریں، امرود کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ایک دن نہیں، روز کھائیں. روز بھی نہیں، صبح شام کھائیں. ورنہ ایک پل کھانے کی جگہ چاہے آپ پلیٹیں بھر بھر کے کھائیں، کھانے کی جگہ اس کے اندر کے بیج نہ نکالیے گا، غلطی نہ کیجیے گا. بعض لوگوں کو دیکھا ہے بیج نکالتے ہیں، وہ پھینک دیتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے فائدے ہمیں پتہ نہیں، لیکن وہ فائدے مند ہوتی ہیں. امرود میں پہلا علاج بتا رہا ہوں. اپنی معالجانہ زندگی کے تجربات میں نے 1984 سے طب کی دنیا میں قدم رکھا ہے، روحانی دنیا میں بھی. پہلی چیز میں نے امرود بتائی ہے، اور اس کے میرے پاس مشاہدات، واقعات، تجربات بے شمار ہیں. میں مختصر بات کرتے کرتے آگے چلوں گا کیونکہ میں آپ کو بہت سے ٹوٹکے بتاؤں گا. ایک واقعہ یاد آیا بہت دلچسپ. ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے ان سے عرض کیا کہ آلو بخارا کھائیں اور امرود کھائیں اور بہت کھائیں اور بہت کھائیں اور بہت کھائیں. میں نے بار بار دہرایا کہ جی بھر کے کھائیں. وہ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد آئے، ملے، بہت صحت مند، بہت تندرست، لاجواب، بے مثال. مجھ سے کہنے لگے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. میں نے کہا کچھ پہچان ہو رہی ہے کہ ہماری آپ کی ملاقات ہوئی تھی. کہ میں امرود والا ہوں. میں نے کیا مطلب؟ کہا کہ وہ جسے آپ نے امرود کے کھانے کا. میں نے بہت زیادہ امرود کھائے. اور کھائے کیسے؟ میں منڈی میں چلا جاتا تھا، گلے اور دبے کی پہچان آپ نے بتائی تھی، ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا جہاں وہ پھینک دیتے تھے، اس میں سے میں دبے ہوئے امرود نکال لیتا تھا، ٹوکری بھر کے لے آتا تھا. اس کو پہلے دھوتا تھا اچھی طرح سے، دھو کے اس کے وہ جو دبے ہوئے حصے ہیں کاٹ لیتا تھا، اور میٹھے لاجواب ہلکی کاری مرچ ڈال کے میں کھاتا تھا، بے پیسہ، بے قیمت. اور نیت یہ کرتا تھا کہ یا اللہ گری پڑی چیز ہے، میں اس کی قدردانی کر رہا ہوں، اس قدردانی کے صدقے تو اس میں شفا ڈال دے. ختم ہو جائے گی، گل جائے گی، خراب ہو جاتی. کہنے لگے کہ آپ گمان نہیں کر سکتے، صرف 2-4 دن کھانے کے بعد میں نے اپنے جسم میں، طبیعت میں، دماغ میں، اعصاب میں ایک انوکھا سکون دیکھا، ایک انوکھی چین کی کیفیت دیکھی. اور میرا خود اندر من کہنے لگا مجھے کیا ہو گیا ہے. میری قدم رکھتے مجھے احساس ہوتا تھا میں زمین پہ ہوں. اس سے پہلے میں قدم رکھ رہا ہوتا تھا تو میرا دماغ پہ چوٹیں لگتی تھی. پہلے قدم پہ دماغ اڑا اڑا، اعصاب کھچے کھچے، ہر کسی سے لڑتا تھا، چچڑاپن، دوست اپنے منہ موڑ گئے، قریبی ہر بندہ مجھ سے متنفر. میں زمانے کے شکوے کرتا تھا. اب مجھے احساس ہوا کہ نہیں، زمانے کے شکوے میں نے غلط کیے، اصل غلط میں تھا، زمانہ نہیں تھا. یہ اس وقت جب مجھے ہوش آیا، اور ہوش امرود نے دلایا.